یار اٹھ جاؤ، ایک زندگی پہلے ہی بور ہے، اوپر سے تم دونوں اٹھ نہیں رہی۔ ہانیہ ان دونوں کو باری باری ہلاتے ہوئے چڑ کر کہہ رہی تھی، اٹھ جاؤ تمیز سے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جب ان دونوں کو ٹس سے مس ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تو وہ مزید بولی، اوکے ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ وہ اپنے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی۔ اس نے اپنا سیل پکڑا، اسے بفر کے ساتھ کنیکٹ کر کے یہ سانگ پلے کر دیا۔ او پتہ نہیں جی کون سا نشہ کرتا ہے، یار میرا ہر ایک سے وفا کرتا ہے۔ یہ لیرکس روم میں فل والیوم سے گونجنے لگے، جس پر لریب اور ہیر دونوں ہی ہڑبڑا کر اٹھ گئیں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ابھی وارڈن آ جائے گی اور بے عزتی کرے گی، ہیر نے اسے گھورتے ہوئے کہا جو ڈانس کرنے میں مصروف تھی۔ گانا ابھی بھی چل رہا تھا، بند کرنے کی بجائے اس نے ہیر کا چہرہ پکڑ کر ساتھ ساتھ لیرکس بولے، تم پاگل ہو، وارڈن آ کر نشہ نکال دے گی، بند کرو، کیا چاہتی ہو تم؟ لاریب نے اٹھ کر بند کرنا چاہا مگر ہانیہ نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر راستہ روک دیا۔ چھپ چھپ کر بے وفاؤں والے دن چلے گئے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دغا کرتا ہے۔ وہ اسے کمر سے پکڑے کر کمرے میں جھومتے ہوئے گنگنانے لگی۔ اسی دوران ہیر نے اٹھ کر جلدی سے سانگ بند کر دیا تھا، کمرے میں سکون بھری خاموشی چھا گئی تھی۔ کیوں بند کیا ہے؟ وہ لاریب کے پیچھے کر کے منہ بسوڑتے ہوئے ہیر سے پوچھنے لگی۔ اس فضول سانگ کے لیے میں وارڈن سے اپنی انسلٹ ہوتی ہوئی برداشت نہیں کر سکتی، پتہ نہیں کیا سوچ کے ہارڈی نے یہ سانگ بنایا تھا، وہ زج سے ہوتے ہوئے بولی تھی۔ چلو اس نے کچھ بھی سوچ کے لکھا ہو مگر میرا تو فائدہ ہوا، ہانیہ نے دونوں کی جانب اشارہ کر کے آنکھ مارتے ہوئے بولا، جو اپنے بستر سے نکل کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہاں تمہیں ہم بتاتی ہیں۔ ہیر نے لاریب کو اشارہ کیا تو وہ سمجھتے ہوئے ہانیہ کو اپنی باہوں میں پکڑ گئی، جبکہ ہیر نے پاس آ کر اسے گدگدی سٹارٹ کر دی، جس پر وہ لوٹ پوٹ ہو کر ہنسنے لگی۔ بس کر دو، سوری پلیز، ہانیہ اپنی ہنسی کے دوران بمشکل بول پائی تھی، تو ان دونوں نے بھی رحم کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ آئندہ بیٹا پنگا لینے سے پہلے یہ یاد رکھنا، لاریب نے کھڑے ہو کر اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا، جبکہ وہ ناں میں سر ہلا کر رہ گئی۔ اب اٹھ گئی ہیں ہم دونوں، کیا چاہتی ہو ہم سے؟ فریش ہو کر ناشتہ کرو، پھر کوئی مووی دیکھتے ہیں۔ ہیر کے سوال پر ہانیہ سکون سے بولی تو وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ میں کیا سوچ رہی ہوں، مووی دیکھنے سے پہلے لائیو نیوز سن لیں۔ لاریب کے مشورے پر ان دونوں نے ہاں میں سر ہلایا تو ہیر نے لائیو نیوز چینل چلا دیا تو وہ تینوں تجسس سے خبریں سننے لگیں۔ بریکنگ نیوز، اٹیلین مافیا برنیڈو سینٹرل جیل لاہور سے فرار ہونے میں کامیاب۔ وٹ؟ اسی لائن پر ان تینوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ رپورٹ یہ ہے کہ برنیڈو کی جیل شام 7 بجے کھلی ہوئی ملی، کسی نے بھی اسے جیل سے نکلتے یا وہاں سے بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کی جیل میں ایک سوراخ ملا ہے جو ایک مسٹری ہے، وہ ایک انتہائی خطرناک مجرم ہے، اس لیے سب شہریوں سے التجا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں بند رہیں تاکہ کسی کو جانی خطرہ پیش نہ آئے۔ وہاں موجود لوگوں کو صرف ایک انسان پر شک ہے، ان کو لگتا ہے کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس کی یہ رہی تصویر۔ تبھی اسکرین پر ایک پکچر نمودار ہوئی، وہ تصویر دیکھ کر ہیر کے سانس لینا مشکل ہونے لگا کیونکہ یہ اس کی تصویر تھی۔ لاریب اور ہانیہ حیرت سے منہ کھولے اس کی جانب دیکھنے لگی، جو مسلسل ناں میں سر ہلاتے ہوئے رونے میں مصروف تھی۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں شدت سے روتے ہوئے بولی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کا نام ہیر ہے اور یہ وہ واحد لڑکی ہے جو برنیڈو سے اس کے فرار ہونے سے پہلے ملی ہے، اور یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے۔ باقی ابھی کنفرم کوئی نیوز نہیں۔ نہیں، وہ حلق کے بل چلائی تو ہانیہ نے اسے اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ یہ سب کیا ہے ہیر، ہمیں بتاؤ کیا ہوا ہے؟ لاریب نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا، جس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ بریکنگ نیوز، پولیس نے پتہ چلا لیا ہے کہ ہیر کا تعلق یتیم خانے سے ہے، وہ اس کو اریسٹ کرنے کے لیے اس کی جانب روانہ ہو چکی ہے۔ یہ لڑکی خطرناک ہو سکتی ہے، سب اس سے احتیاط کریں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، وہ ان دونوں کے درمیان میں سے اٹھ کر چلائی تھی
اور ساتھ ہی وہ اپنے کمرے سے باہر کی جانب بھاگی تاکہ وہ پولیس کے آنے سے پہلے یہاں سے نکل جائے، مگر پولیس پہلے ہی باہر آ چکی تھی۔ پورے یتیم خانے میں ایک الگ سا شور برپا تھا، جبکہ ہوا میں ایک ہیلی کاپٹر بلڈنگ کے اوپر منڈلا رہا تھا۔ ہیر خود کو سرنڈر کر دو، تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا، آفیسر کی اسپیکر سے حکمیہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اس آواز پر اس کا چہرہ پیلا زرد پڑا اور اس کے پاؤں میں اپنے کمرے کے دروازے میں ہی تھم گئے، جبکہ اس کا وجود ہولے ہولے لرزنے لگا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔ اس نے دروازے کو پکڑ کر خود کو گرنے سے سہارا دیا، جبکہ لاریب اور ہانیہ نے آ کر اسے ایک ساتھ گلے لگا کر کہا، کمرے کا دروازہ بند کر دو، ہم جانتے ہیں تم نے کچھ نہیں کیا، پلیز مت رو۔ وہ سسکتے ہوئے بولنے لگی، تبھی ان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور 2 آفیسر روم میں داخل ہوئے۔ اپنے ہاتھ سر کے پیچھے کرو۔ انہوں نے زبردستی لاریب اور ہانیہ کو اس سے الگ کر کے اس کے ماتھے پر بندوق کا نشانہ باندھتے ہوئے حکم دیا۔ ایک اور پولیس وومن نے کمرے میں داخل ہو کر اس کے ہاتھوں کو پیچھے لے جا کر ہتھ کڑی باندھ دی اور وہ اسے کھینچتے ہوئے نیچے لے جانے لگی۔ پلیز آفیسر، وہ معصوم ہے، بے گناہ ہے، اس نے کچھ نہیں کیا۔ لاریب بھی سیڑھیوں سے نیچے کی طرف بھاگتی ہوئی چلانے لگی تھی، سر آپ اسے گرفتار نہیں کر سکتے، اس نے کچھ نہیں کیا۔ ہانیہ نے اس کے سامنے آ کر راستہ روک کر شدت سے روتے ہوئے کہا، آپ پیچھے ہٹیے، پولیس کو اس کا کام کرنے دیں، بندش نہ ڈالیے۔ اور آفیسر نے اسے پیچھے کرتے ہوئے کہا، لیکن پھر بھی وہ اس سے اپنا آپ چھڑا کر ہیر کے گلے لگ گئی۔ کسی بے قصور کو سزا دو گے تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ لاریب نے بھی ہیر کو خود کی باہوں میں چھپا کر بے بسی سے سسکتے ہوئے کہا تھا، یہ بے قصور نہیں ہے، گناہ گار ہے، مافیا سے تعلق ہے اس کا، اب پیچھے ہٹو۔ آفیسر نے ان دونوں کو تحمل سے کہا جو اس سے چپکی ہوئی تھی، مگر وہ نظر انداز کرتی ہیر کا منہ سر چومنے لگی جو محبت اور بے بسی سے روتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ گارڈز، اس نے ان کی جانب اشارہ کیا تو وہ قریب آ کر زبردستی ان تینوں کو الگ کرنے لگے۔ کافی مشکل کے بعد جب وہ کامیاب ہو گئے تو وہ جلدی سے ہیر کو لے کر بلڈنگ کے مین دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ ہیر نے دروازے کے قریب جا کر پلٹ کر دیکھا تو اس کا دل اپنی دوستوں کی حالت دیکھ کر پھٹنے والا ہو گیا، جنہیں کچھ پولیس والے زبردستی پکڑ کر اس تک پہنچنے سے روکے ہوئے تھے۔ مجھے تم دونوں سے بہت پیار ہے، تم دونوں اپنا بہت خیال رکھنا، اور پلیز ہم نے جو خواب دیکھے تھے وہ تم لوگ لازمی پورے کرنا، پلیز خوش رہنا، وہ بے قراری سے بولی۔ تبھی آفیسرز اسے باہر لے گئے جہاں لوگوں کا ہجوم تھا، کچھ لوگ اس کی مووی بنا رہے تھے اور کچھ خوف سے اسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ سچ مچ کوئی دہشت گرد ہو، جبکہ ہیلی کاپٹر کا شور ابھی بھی بلڈنگ کے اوپر نمایاں تھا۔ آفیسر نے اسے بازو سے کھینچ کر پولیس کار میں بٹھایا۔ اسے پہلے ہیڈ کوارٹر میں لے جاؤ، کچھ سوالوں کے جوابات چاہیے، برنارڈو بھی یہاں ہی ہوگا، یہ کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ ہیڈ آفیسر نے گاڑی چلانے والے آفیسر سے کہا، یس سر۔ آفیسر نے فرما برداری سے جواب دیا تو ہیر کو لگا آج اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ سارا راستہ وہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی، اس نے ایک لفظ نہیں کہا، اسے صرف یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کی زندگی کچل کر چلا گیا ہو، اور وہ بس اسے جاتا ہی دیکھتی رہ گئی۔ اور اسی کے ساتھ یہ سین ہوا ختم، اور آج کا ایپیسوڈ بھی ملیں گے انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔